اور جو کہ اہل سنت تھے، بعد میں ایک مناظرے کی کیفیت بنی، نجف میں آئے شام سے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ازہر یونیورسٹی سے، اور 2 مرتبہ ازہر یونیورسٹی کا یہاں سے پیدل کا سفر کیا ہے۔ یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور وہاں سے پی ایچ ڈی کی، بہت سے ممالک میں وہاں پہ جامعہ کی طرف سے، جامعہ ازہر کی طرف سے تبلیغات کے لیے جاتے تھے۔ بہت سے دہریوں کو انہوں نے مسلمان کیا، بعد میں پھر ان کی شادی ہوئی، اور کچھ ہم ابھی ان کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سوال پیش کریں گے، وہ جواب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ یہ بیان ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم حافظ صاحب آپ کے بہت ممنون ہیں، آپ کی صحت بھی درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بہت سارے مومنین کا تقاضا تھا کہ حافظ صاحب سے کوئی ملاقات ہو جائے، حافظ صاحب کی کوئی ویڈیو ہم ان کی زیارت کر سکیں، تو بہت سارے لوگ متمنی تھے، لاکھوں لوگ اس وقت وہ ویڈیو آپ کی دیکھ چکے ہیں جو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، لیکن وہ ہماری زبان سے تھی، تو اب آپ کی زیارت سے بھی انشاءاللہ مومنین مشرف ہوں گے۔ اور آپ سے سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ کیا وجہ بنی تھی کہ آپ شام سے مناظرے کے لیے آپ نجف آئے تھے؟ تو کیا اس کی صورتحال ذرا تھوڑی سی بتا دیں۔ میں مولانا ابراہیم امیر سیالکوٹی دا دیکھو جا کے رہا ہاں، اس واسطے کہ میرے والدین منو پڑھا نہیں سن سکتے، میرے والدین نے منو جواب دیتا سی تے میں انہاں کول چلا گیا، تو اس واسطے انہاں کول رہا، میں قرآن مجید حفظ کیتا، قرآن مجید حفظ کرن تو بعد مشکات شریف بھی میں مولانا ابراہیم دے کول پڑھی، تے انہاں نے منو جامعہ ازہر والوں کہا سی کہ تسی اگر جامعہ ازہر پاس کر آؤ تے پھر تہاڈا جوڑ کوئی نہیں۔ چلو جس طرح بھی ہویا، میں پیدل 1 سال تے 4 مہینے سفر کر کے تے مصر گیا سا۔ جب جامعہ ازہر میں چلا گیا، وہاں میری شادی کا اتمام ہوا، تو ڈاکٹر طوال حسین نے محمود شلٹوت صاحب نو جڑے پرنسپل سن اس وقت، انہاں نو کہا کہ تسی انہاں دا نکاح پڑھو میری بیٹی دے نال، تو میں انہاں نو کہا، میں کہنا میں نکاح نہیں پڑھانا۔ اچھا، کی کرنا ہے؟ تو آپ ہی پڑھ لیں۔ میں کہا نہیں۔ پھر کی کرنا ہے؟ میں کہا میرا نکاح کوئی کافر پڑھے۔ اچھا، میں آج یہ چاہنا یا سولو من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اللہ روزانہ ایک کام ایسا کردا ہے کہ نواں کام کردا ہے۔ میں اس اللہ دی مخلوق ہون دے ناطے دے نال میں بھی آج ایک نواں کام کرنا چاہنا، کیونکہ شادیاں بار بار نہیں ہوندیاں، میری یہ پہلی شادی ہے، تے پہلی واری میں چاہنا کہ مسئلہ ایڈا حل ہو جائے۔ میرا غیر مسلم پادری عبدالمسیح بیروتی میرے استاد نے، وہ پڑھان میرا نکاح لچمن سے گیانی پڑھائے، غیر مسلم کو میں نکاح پڑھانا، اچھا، مسلمان کو نکاح نہیں پڑھانا۔ ٹھیک ہے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا، اچھا، غیر مسلمان دا نکاح کسی صورت نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا جی، میں کہا جدوں غیر مسلمان دا نکاح نہیں پڑھ سکتا، تو عرض ہے کہ سیرت ابن شام ہے میرے ہاتھ وچ پڑھی، اچھا، انہوں نے لکھیا کہ ابو طالب نے جڑا خطبہ پڑھیا نکاح دا، ختیجہ الکبریٰ پاک بی بی دے نال نکاح پڑھیا، تو حدیثہ نے لکھیا کہ کافر سی، کافر نبی کریم آخری نبی دا، خاتم الانبیاء دا نکاح پڑھ سکتا ہے، میرا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ، میں آج اس چیز نو پاک چ بدلنا چاہنا۔ اچھا جی، تہاڈی بڑی مہربانی ہے، میرا نکاح جے کرنا جے تے میں غیر مسلم کو نکاح پڑھانا ہے، اچھا، یا لاواں پھیرے ہوڑ یا پکارا ہوڑ، کیونکہ مینوں سارے مذہباں دے نکاحاں دا پتہ ہے۔ ٹھیک، تے میں کہا اس واسطے، پھر کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ تیری گل ہاں سمجھ لئیے، ہن ساری سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، میں کہا جے سمجھ آئیے تو دا فیصلہ کرو، یا جو نکاح پڑھاؤ، مینوں پکا پتہ لگ جائے کہ ابو طالب کافر سی، ٹھیک، اچھا جی، تے جے مومن ہے تے پھر انہوں کافر کہنا جرم ہے۔ ٹھیک، تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اسی ازہر دے وچ لکھ کے لا دینے ہاں کہ جڑا ابو طالب نوں کافر کہے خود کافر۔ میں انہوں نے کہا، میں کہا جڑا تیرے مرضی چاہے نکاح پڑھ دیو۔ پھر محمود شلٹوت نے میرا نکاح پڑھیا سی۔ ماشاءاللہ، سو اے وے کہ ایسی ایک مسئلہ میرے ذہن دے وچ، میں الفیہ طور تے یہ کر کہنا
ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਵਾਬੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਿਆ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਦਰਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਟੋ ਖਟਾਬਤ ਕਾਬਲ ਹਸਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਆਖ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, 3 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਜਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਜਫ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਜਬ ਅਜ਼ਹਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਨਜਫ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਤਰਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ਼ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਰੀ ਸੀ ਪਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੀਰੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਆਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੇਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਜਫ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰ ਲਾ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਚਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਜਾਮਿਆ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੈਂਟ ਬੂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਵੇਖ ਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਤਸਮੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਸਨ ਬਾਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਡਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਅਬਾਏ ਅਬਾਕਬਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਰੁਖਸਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਸਮੇ ਮੇਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਾ ਵਲਾਇਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਦਿਕ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਾਫਰੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦਿਕ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾਨ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖਾ ਮੋਹਸਨ ਹਕੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਛਾ ਕਾਹਦੀ? ਕੈਸੀ ਜ਼ਿਆਰਤ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਮਿਆ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਭਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ? ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਸ਼ਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਾ ਮੋਹਸਨ ਹਕੀਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਲਖਨਵੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜਨਾਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਮ। ਮੈਂ ਜਾ ਸਲਾਮ ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਾ ਮੋਹਸਨ ਹਕੀਮ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਪਏ ਵੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਫੈਸ਼ਨੀ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੁਬਾ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦੱਸੇ ਕਹਿ ਰਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ।
میں کہا ٹھیک ہے جی میں مان لاں گا. میں کہا مینوں ایک گل دسو, قرآن تے یہ گل کہہ دیا کہ علیمٌ بذات صدور, اللہ دی ذات ہے, اچھا جی. تسی میرے دل دا بھید کیویں دسو گے؟ انہاں آکھیا کہ اے نہیں گل, اے جڑا قبر والا اے دسیا, ہاں ہاں, اچھا اسی نہیں پاور رکھتے, اے دسن گے تانوں سارا کچھ. ٹھیک. میں کہا کدی ہے قبر؟ انہاں کہا کہ علیہ السلام دی ہے. اچھا. انہاں کہا کہ ٹھیک ہے. میں کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے, انہاں نال ملاؤ ہمنوں, کتھے نے ہو؟ اچھا. انہاں آکھیا کہ ٹھیک ہے. انہاں اندروں عرب جڑا خالی کروا لیا, کروا کے مینوں لے کے آکھن لگا تے کھڑے ہو جاؤ تے اتھے تانوں اوہدا کوئی حال مل جائے گا. اچھا جی. میں کہا ٹھیک ہے جی. میں اتھے کھلو گیا, انہاں باہر نکل کے باہرلے دروازے میں تالا لا تھا, چابیاں کھڑکن دی آواز دے لیے میں سننا ہاں پیا. ٹھیک. بعد چ میں گھبرا گیا. میں کہا میں اتھے نہ مینوں اندر ڈک دیتا ہے تے اندر کوئی بندہ ہوئے نہ بٹھا لیا مینوں قتل کر دے تے پھر. اچھا. میں غلط کیتا, من نہیں سے اتھے آنا چاہیے. مینوں پرسینہ آن لگ پیا, بتیاں بالدیاں, پکھے چلدے کھڑ پے. میں روزے دے دوالے ادھر ادھر دیکھن لگ پیا کہ کوئی بندہ, مگر کوئی شے مینوں نظر نہیں آئی. روزے دے دوالے میں جڑا نا زری دے 3 پھیرے آیا, میں تیسرے پھیرے آیا تے دیکھیا کرین دے اُتے کاغذ پہ ہے جڑا اس طرح ہلدا پیا, اچھا. پکھے دی آواز دے نال. ٹھیک. میں کاغذ چک لیا, جس میں کاغذ چک کے سچی نظر ماری ہے, 3ویں سوال میرے اتنے لکھے سن تے انہاں دے جواب بھی موجود سن. میں وہ سوال جڑے نے وہ پڑھ کے میں ایک دم جیب چ پا لیا تے پھر میں دیکھن لگ پیا کہ آخر ایک بندے سٹیا ہی ہے. بالکل ٹھیک. وہ بندہ کتنے پہ؟ میں اتوں ادھر ادھر ویخ کے چنگی طرح پھر میں زری وال ہویا تے میں سوراخ دے وچوں دی ویکھیا تے اینا جسم مینوں نظر آیا. میں السلام علیکم دئیے, انہاں کہا وعلیکم السلام. میں کہا انت اسمو, تہاڈا نام کی؟ انہاں کہا علی ابن ابی طالب. میں کہا کہ اگر تسی راسخون فی العلم ہو تے میں تہاڈے کولوں کوئی سوال پوچھنا چاہنا. اچھا. تو میں انہاں دے اُتے سوال یعنی آیات متشابہات دے متعلق سوال کیتے. اچھا. تو سرکار نے منوں انہاں دے جواب جڑے نے دینے شروع کر دیتے. اس میں یہ بھی تھا کہ مثلا جب ہماری پہلی آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں آپ نے سوال جو بتائے تھے کہ 3 سوال جو آپ نے کرنا تھے, وہ ذرا بیان کر دیں ذرا اپنی زبان سے تاکہ مومنین تک یہ پہنچے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگرچہ ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں آپ کے سوال کو. پہلا وہ جڑے سوال سن کاغذ دے تے میری 51 منٹ تک انہاں نال گفتگو ہوئی ہے, صرف 51 منٹ تک. بعد لوگ ایسے نے کہ جڑے کہندے نے کہ انہوں تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ جناب نجوم دے وچ ایک واقعہ ہے کہ علی علیہ السلام ایک مدینے دی گلی دے وچوں جا رہے ہن تے اگوں اول آ رہے سن. ٹھیک. تو آپ نے السلام علیکم دئی تے ابوبکر نے کہا کہ یا علی تسی بہتر ہے سی کہ بیعت کر لیتے ہو تو سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو غدیر قوم تے میری بیعت نہیں کی تھی؟ تو انہیں کہا یا علی من تے چیتا نہیں رہا. علی علیہ السلام فرمایا کہ کیا نبی کریم تینوں ہون مل کے کہہ دیں تے پھر؟ انہیں کہا کہ میں تسلیم کر کے انہیں رضائن کر دیا. ٹھیک. علی علیہ السلام مسجد قباء دے وچ لے کے گئے تھے. اگے گئے رہتے اگے نبی کریم نماز پڑھ دیکھن مسجد قباء دے وچ. اچھا. علی علیہ السلام نے بعد دے وچ جس طرح آپ فارغ ہوئے تھے تے آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر مینوں کہندا ہے کہ میری بیعت کر لو, میں کر لاں. تے میں علی علیہ السلام نوں کیا وسیع غدیر قوم دے تے مقرر کر نہیں سی دیتا, اور اس تو پہلے بھی میں کر دیتا سی. سو علی علیہ السلام نے اے زیارت جڑی ہے ابوبکر نے نبی کریم دی موت تو بعد کیتی ہے. ٹھیک. تو ایک کمال جڑا ہے علی علیہ السلام دا ہے. میرے پیچھے کمال جڑا ہے وہ آقا محمد کریم دا, میرا نہیں. ٹھیک ہے. میں بذات خود کوئی چیز نہیں. بذات خود آقا محمد کریم دا ایک کمال سی کہ سرکار دی منوں زیارت ہوئی. میں تو اس قابل ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھدا, اور میرے لیے یہ حجت ہے. سوال ہونا رہ گیا وے وہ جڑے 3 سوال نے. ہاں وہ 3 سوال ذرا بتا دیں. وہ جڑا پہلا سوال سی وہ یہ سی کیونکہ میں اتنے سیالکوٹ کسے بھیجدا رہا بازار دے وچ آپ ہی لکھ کے. اچھا. تے شیعہ دے خلاف ہی تے سنیاں دے خلاف ہی میں لکھتا رہا. ٹھیک ہے.
تو انہوں میں لکھتا رہا شاہ حسین علی دے پیارے کربلا اندر مارن نعرے پانیوں بنا یزیدیاں مارے کیوں نہیں لیا علی چھڑا چوٹنا آکھا قسم خدا لا الہ الا اللہ۔ اے میرا سوال سی کہ تسی ساریاں دی شیعہ صاحبان آندے نے کمنٹ کر دیو کربلا چ امام حسین دی تساں مدد کیوں نہیں کی؟ ٹھیک، ایسی میرا پہلا سوال۔ ہاں ٹھیک ہے، تو سرکار نے مینوں یہ فرمایا سی، انہاں کہا کہ تو بیوقوف ہے، تیرے عقل نہیں، اپنی عقل دے نال سوچ کہ مدد وہ دیئے کہ جڑی اگلے نو فائدہ پہنچائے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اے تیرا خیال ہے کہ انہاں دی جان بچانا جڑا مدد سی، جان بچانا مدد نہیں سی۔ جس جیڑی ڈیوٹی سی امام حسین علیہ السلام دے ذمے او دے وچ مدد کر کے انہاں نو سراہ دے اُتے گامزن رکھنا اے سی، اے مدد سی۔ اور میرا حسین جڑا ہے او دے اُتے پورا اتریا دی حیات ہوندی۔ جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام خود جب حل بن ناصر ینصرنا کا استغاثہ کر رہے ہیں تو اپنی زندگی بچانے کے لیے نہیں کر رہے، اس اپنے ہدف میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے مدد، ہاں شامل کرنے اور اس پہ گامزن رکھنے کے لیے باقی لوگوں کے لیے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اے سی پہلا سوال۔ تو میں انہوں نے کہا، میں کہا کہ ٹھیک ہے تو در پردہ یا جس طرح بھی مدد کی ہے، اگر کوئی مینوں کہے کہ اری مدد کی میں کردا تو میں کی جواب دیا۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے متعلق قرآن مجید دے وچ موجود ہے، اچھا، میں انبیاء دی بھی مدد کی ہے تے اللہ دی بھی۔ میں کہا اللہ دی مدد، اچھا، اللہ تہاڈی مدد دا محتاج ہے؟ انہاں کہا نہیں، اللہ محتاج نہیں، حقیقت دے وچ اللہ دے دین دی مدد جڑی ہے وہ اللہ دی مدد ہے۔ تو اس واسطے میں اللہ دے دین دی مدد کیتی ہے۔ آپ نے وہ آیت جڑی ہے سورہ الحدید دی وہ تلاوت فرمائی، میں نے کہا ہوندی جا، میں کیا ہو جی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ادا معنی جڑا شارفی الدین دہلوی نے جڑا لکھیا ہے وہ یہ میں ترجمہ کہ ہم نے نازل کیا لوہے کو بیچ سخت لڑائی کے تاکہ انسانوں کو فائدہ پہنچے، منافع للناس وَلِيَعْلَمَ مَن يَنصُرُهُ، تو کہ ظاہر کرے اللہ شخص کو جو مدد دیتا ہے اللہ کو، وَرُسُلَهُ بالغیب، رسول دی جمع ہے۔ تو اس واسطے کہ وہ بندہ جڑا اللہ دی مدد کردا ہے وہ جا رسولہ دی مدد بھی کردا ہے۔ اے قرآن مجید دے وچ آیت موجود ہے تیرے کو۔ تو اے سرکار نے منو وہ آیت جڑی ہے دسی ہے۔ اے میرا پہلے سوال دا جواب مختصر میں عرض کر رہا۔ عرض ہے کہ اگلا دوجا سوال ہے سی کربلا دا ایڈا بڑا سانحہ تورات جڑی ہے 360 صحیفے نے تمام پیشن گوئیاں انہاں کتاباں دے وچ موجود نے قیامت تک دیاں۔ کیا قرآن مجید نے سانحہ کربلا دے متعلق کیوں نہیں دسیا کہ قرآن کی کہندا ہے؟ اچھا، کربلا دے متعلق ایڈا بڑا ایک واقعہ ہونے والا سی تے اودی پیشن کوئی قرآن مجید وچ کیوں موجود نہیں؟ کیونکہ سابقہ کتاباں جنیاں نے ساریاں دے وچ پیشن کوئی موجود ہے، قرآن چ کیوں نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح کہ متی جی انجیل اپنے انجیل مقدس سے وچ مکاشفہ جو نعرف آیت نمبر 7 دے وچ کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور اسے چھدا جائے گا اور بے زبان برے کی طرح ذبح ہو جائے گا اور اس پر دنیا کے تمام قبائل چھاتی پیٹیں گے۔ اچھا، یہ کون ہے جہدے اتنے دنیا دے اتنے ہر قبیلے دے لوگ جہے نے ماتم کر کون ہے؟ اور جس نو چھدا گیا ہے یعنی چھانڑی دی طرح اس دے جسم دے تے سوراخ کر دیتے جان گے، انہیں کا زخم لگن گے انہاں دے جسم دے تے۔ پیشن گوئیاں جڑیاں نے ساریاں پیاریاں کتاباں موجود نے۔ اے بھی پیشن گوئی ہے کہ 3.5 دن تک ایسے مکاشفہ جو نعرف دے وچ کہ 3.5 دن تک انہاں دیاں لاشاں جڑیاں نے وہ دفن نہیں کیتیاں جان گیاں، 3.5 دن تو بعد انہاں دیاں لاشاں نو دفن کیتا جائے گا۔ اے انجیل مقدس مکاشفہ جو نعرف دے وچ موجود ہے۔ تو یہ آپ نے سوال کیا یا امیر المومنین نے آپ کو بتایا آگے سے؟ نہیں، آپ نے سب کچھ بتایا۔ یعنی آپ کا سوال صرف یہ تھا کہ نہ تو پہلی کتابوں میں اس کی کوئی پیشین گوئی ہے نہ قرآن میں، یہ سوال تھا آپ کا؟ اور آگے سے امیر المومنین نے فرمایا کہ انجیل کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس واسطے کہ اے سی سوال تو سورہ فجر انہاں پڑھ کے انہاں کیا والفجر والعیار نشر والشفع والوتر، اے جڑیاں 10 راتاں نے او نے جڑیاں کربلا دے وچ انہاں دے اوتے گزریاں نے انہاں دا پورا ذکر کر دتا گیا ہے سورہ فجر دے وچ
دوسرا سوال یہ سی جہاں انہیں سورہ فجر وچوں جواب دیتا سی۔ تیسرا سوال یہ سی کہ نبی کریم دے آخری وقت دے جڑا اختلاف پیدا ہوا کرم دعا دے سلسلے دے وچ ایدی پیشن کوئی قرآن مجید دے وچ کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن اس لیے نبی کریم زندہ نے جس لیے واقعہ پیش آیا ہوئے کہ اللہ نے یہ پہلے واقعہ اپنے رسول نو کیوں نہیں جتاتا؟ کیونکہ اے واقعہ بھی بائبل مقدس دیا یعنی یسایہ دے وچ بھی موجود ہے تے دوسری کتاباں دے وچ بھی موجود ہے۔ تو اے سوال یہ سی کہ جڑا اپنے کرم دوار دا واقعہ ایدا کیوں ذکر نہیں قرآن مجید دے وچ کیتا گیا؟ اچھا تو ایرا سرکار نے جواب دیتا کہ قرآن مجید دے وچ سورت ہی دے نام دے اوتے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان آپ نے فرمایا نون والقلم ما یسطرون وما انت بالنعمات ربک بمجنون وانک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصرون ویبصرون بایکم المفتون۔ سرکار نے کیا کہ سورہ قلم دیا عطا نے قسم ہے قلم کی جو صاحب قلم لکھنا چاہتے، کیونکہ جو کچھ میں لکھنا چاہتا سا شور پا کے اس گل نو جڑا مریا ویٹ کرن دی کوشش کیتی ہے مگر رب نے نہیں انہوں مریا ویٹ ہون دیتا۔ تو اس واسطے اس وقت کسی بندے نے انہاں دی دماغ دے اتنے بھی عمرہ کیتا کہ انہاں دیا گلاں صحیح نہیں جانے انہاں دے دماغ نو بخار چڑھے آ جنوں ذہن کیا جاتا ہے گویا کہ اللہ پہ وما انت بالنعمات ربک بمجنون۔ اے محمد تم اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ یعنی نبی کریم نو سن کے اذان دا لفظ تے غصہ آیا تے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں تسی اے آرام نال جواب دیو۔ تو لا لا خلق عظیم فستبصرون ویبصرون بایکم المفتون۔ ان قریب یہ بھی اور تم بھی دیکھ لو گے دونوں میں سے کون دیوانہ ہے، پتہ لگ جائے گا۔ تو وہ وقت آیا جناب فاطمہ نے ثابت کر دیتا ہے اتھے بی بی نے فرمایا کہ ادو تو ہاں کیا سی کہ کرم دعا دے وقت تو ہاں کیا سی کہ کوئی اسودہ کتاب اللہ دی کتاب کافی ہے۔ ہون کتاب کیوں نہیں پیش کر دے گے؟ انہوں نے حدیث کیوں پیش کی تیجیے جو کچھ میرا باپ ہاں جی جب جناب سیدہ دربار میں گئیں اور اپنی وراثت کا دعویٰ کیا تو آگے سے کہا کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں، تو یہ حدیث ہے۔ تو جناب سیدہ نے آگے سے پھر یہ انہوں نے اگو جواب دیتا نانو معاشر الانبیاء لا نور سے ولا نور السماوات رکھا بی بی نبی کریم نے فرما گئے ہم گروہ انبیاء ورثہ نہیں چھوڑتے، جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر بی بی پاک نے وہ آیتاں جنہاں نے وہ پڑھیاں نے ووارث سلیمان داؤد قال یا یوحنا ظلم من تکتر و اوتر من کل شیء۔ تو بی بی پاک نے فرمایا کہ داؤد دا ورثہ سلیمان نے دیا۔ انہوں نے جواب دیتا کہ دونوں نبی نے کہ اس واسطے کہ وہ علم نبوت ہے جڑا ورثے چ انہوں نے ملیا ہے سلیمان نو۔ تو جناب بی بی پاک جواب دیتا ہے گلاں کدے نال کردا پیا، میں وارث قرآن ہاں۔ قرآن یہ کہنا ہے ووارث سلیمان داؤد قال یا یوحنا ظلم من تکتر و اوتر من کل شیء۔ ہر چیز دا ورثہ رہا ہے، ہر چیز دا ورثہ۔ اور بی بی نے سارا کچھ گھوڑے بھی سونا بھی چاندی بھی سلیمان دا ہر ایک چیز جڑی گڑ کے دیتی ہے۔ انہاں کیا کہ ایڈیاں چیزاں نے تے قرآن پہ آدھا کہ ہر چیز دا ورثہ علم نبوت نہیں ہے تو مراد تے جے علم نبوت ہی مراد نہ تے پھر بی بی نے سورہ نصاریات جڑی ہے نا سورہ مریم دی وہ پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زکریا نے اللہ نے اگے دعا کی ہے کہ پروردگارا منو میرا وارث عطا کر، منو خطرہ ہے کہ میرے شرکا جڑے نے وہ میری جائیداد تے قبضہ کر لین گے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ نبیاں دی نجی املاک بھی ہوندی ہے، علم نبوت ہی نہیں ہوندا لینا۔ علم نبوت کو تو لوٹا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو باقی ہوتا ہے نبی۔ تو بی بی پاک نے دے جواب دیتے سن۔ سو اے وے ایسی تیسرا سوال کہ بی نو چھوڑ گئے سن، میرے اتنے نہ بڑا زور لایا سی مناظرہ کر، میں کہ میں نہیں کر اچھا جو کچھ بھی ہوئے میں انہاں کہا تمہوں کچھ نہ پیایا، میں کہا میں تو چاہ بھی نہیں پیتی نہ میں انہوں نے کسی چیز نو ہاتھ لایا۔ حافظ صاحب وہ آپ کو مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ زیارت کروائی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ تو سرکار نے مینوں اشارہ کیتا ہے گل دے وچ، انہاں کہا کہ تو ایک باری
تھوڑی جی ساری وکالت کی سی وہ بدلا دین بس. ہاں سبحان. وہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عنوان سے یہ اور نکاح کے والد یہ اس کا صلہ تھا. سبحان اللہ. اور میری اپنی یہ کوئی لیاقت نہیں, صرف یہ سی کہ استاداں دی دسیاں گلاں جہڑیاں نے انہاں تے چل رہا سا. اچھا حافظ صاحب ایک سوال ہے کہ وہ جو ہم نے آپ کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی نا اپنے چینل پہ, اس میں کچھ نابکار ناصبی ملا بھی تجزیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین عربی جانتے تھے, یہ ایک پنجابی بولنے والا شخص ہے, تو یہ کیسے, یہ ایک اعتراض اس نے شخص نے کیا. تو ذرا اس حوالے سے بتا دیں کہ آپ عربی نہیں جانتے تھے, آپ اتنی دیر آپ مطلب سرکار نے ایدے دوران میرے نال گل کیتی سی. سرکار نے فرمایا کہ تینوں ایک پنجابی ملیا سی. میں کیا آخو ملیا سی اسی زبان میں پنجابی میں بولنا. ہاں جی پنجابی میں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تمہیں ایک پنجابی ملیا سی. میں کیا آخو ملیا سی. سکھ سی, لکھنؤ دے رہن والا, پرتاپ اخبار ہے نا جہی وہ آڈیٹر سی. اچھا. تو وہ میری توڑ تک بحث ہوندی گئی ہے جنگے جمل دے جنگے جمل دے. اچھا. ریل دے 2 دن تے 2 راتاں میرا وہ مناظرہ آیا سی. اچھا. تو سرکار نے فرمایا کہ اس پنجابی نو تو بڑا بھلا بھی آندا رہا تے وہ ساری وکالت کردا رہا. میں انہوں نے کہا میں کیا واقعہ ہے گل ہوئی ہے. سرکار فرمایا کہ تو جہی مرضی زبان دے وچ گل کر, میں اس زبان دا اسی زبان وچ تینوں جواب دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ امام برحق ہوتا ہے. آج تک کوئی مینوں دسے کہ نبی کریم نے کوئی ترجمان رکھے سی دوسرے ملکاں دے وفد انہاں کول آؤندے رہندے, یا علی علیہ السلام نے کوئی ترجمان رکھے سی کہ جہڑا انہاں نوں دوجیاں زباناں دے ترجمے کر کے دسے. بالکل انہاں دے پاس کوئی نہیں سی. ہر زبان نوں علی علیہ السلام بھی تے نبی کریم جانتے سن. اس واسطے ویسے حافظ صاحب قبلہ, تو آپ اتنی دیر رہے ہیں حضرت جامعہ ازہر میں یا شام میں, تو آپ عربی جانتے تھے؟ ہاں عربی زبان لینگویج تھی. ٹھیک ہے. آپ سب یہ ایک چیز بس آپ اپنی ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کہ ناظرین یہ ہماری وہ شخصیت ہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے بہت ساری اصرار کیا کہ اگر ان کی کوئی ویڈیو ہمیں مل جائے ہم ان کی زیارت کر سکیں. تو آج یہ وہ شخصیت ہیں جناب حافظ غلام سرور صاحب, جنہوں نے کس طریقے سے, آپ نے یقیناً انہی کی زبان سے سنا ہے, تو کس طریقے سے انہوں نے. تو رہی بات کچھ مولانا صاحبان کی جو کہتے ہیں کہ وہ مولا علی عربی تھے اور یہ جو پاکستانی تو پنجابی بولنے والے, تو یہ کیسے زبان کے اختلاف. اب یہ جہالت لوگوں کے خون میں اتری ہوئی ہے, وہ تو ظاہر نہیں ہم نکال سکتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام اس کو نہیں کہتے کہ جو زبانوں کے لیے, جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ ترجمان رکھ لے, وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جس کی کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کے عنوان سے ایک حدیث ہے کہ امام کے پاس ایک صحابی تھے اور وہاں پہ ایک شخص آیا جو کہ بر صغیر سے, اس کا ہندوستان سے تعلق تھا, اور یہ گیا امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو امام نے اس کے ساتھ اسی زبان میں ہی گفتگو کی. یعنی یہ ہندی زبان تھی تو امام علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں ہی اس کے ساتھ گفتگو کی. امام کے جو صحابی تھے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ مولا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. جب امام نے دیکھا کہ یہ سوال کرنے کے ہمیں سمجھ نہیں آئی, امام نے ایک چھوٹا سا سنگریزہ پکڑا, اس کو اپنی زبان ادھر سے لگایا, لعاب دہن لگا کر کہا اس کو اپنی زبان پہ رکھو, اس کو چوسنا شروع کر دو. جیسے ہی اس صحابی نے وہ اس کو سنگریزے کو اپنی زبان پر رکھا اور چوسنا شروع کر دیا, تو چند لمحات کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی, اور وہ صحابی جو پہلے کہہ رہے تھے مولا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی اب اس زبان کی, جس زبان میں آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں, تو چند لمحوں کے بعد جیسے ہی وہ لعاب دہن حلق سے نیچے اتری, اندر کی کیفیت بدل گئی. اور کہنے لگے مولا پہلے ایک زبان نہیں سمجھ رہا تھا, اب جس زبان میں چاہے مجھ سے کلام کر لیں, یہ آپ کی لعاب کی تاثیر ہے. امام اس کو کہتے ہیں. امام اس کو نہیں کہتے جس کو فقہ کے مسائل کی سمجھ نہ ہے. امام اس کو نہیں کہتے کہ جس کو کسی زبان سمجھنے کے لیے کوئی ترجمان رکھنا پڑے. امام اس کو کہتے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتا ہو. اللہ رب العزت نے یہ نمونے قرآن کے اندر بتا رکھے ہیں, اور یہ انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے پروردگار ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور مومنین یہ انتہائی پیاری شخصیت ہیں. آج کل ابھی بولنے میں کافی انہیں دقت آ رہی ہے, چونکہ 80 سال سے اوپر ان کی ایج ہو چکی ہے. تو ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے بڑی سی زحمت کی, ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں. اور مومنین آپ سے التماس ہے کہ یہ جو انٹرویو ہم نے کیا ہے قبلہ حافظ غلام سرور صاحب کا, اس کو اول سے لے کے آخر تک آپ دیکھیے گا, سنیے گا, انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ پروردگار فرمائے گا. اچھا یہ کچھ چیزیں ہیں ابھی جو فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں, تو یہ میں آپ کی خدمت میں. ہاں بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی آپ کے سامنے تھے. تو اس وقت ایک اونٹ آیا, اس نے اوپر سے گردن نکال کر دیوار کے اوپر سے کچھ کہا,
اور نبی کریم نے فرمایا صحابہ نو کہ کیا تم سمجھے ہو یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو نبی کریم دی ذات پاک نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے اور چارہ بہت کم پاتا ہے۔ پیغمبر یا نبی یا امام جڑا مامور میں نہ ہوئے وہ تمام زباناں نو جان رہا ہے، سپاں دی زبان نو بھی، جانوراں دی زبان نو، جناں دی زبان نو، فرشتیاں دی زبان نو، ہر زبان نو جاندا ہوندا ہے۔ نبی جڑا انہوں کسے ترجمان دی ضرورت نہیں ہوندی، نہ نبی دے وسیع نو کوئی ضرورت ہوندی ہے۔ اس واسطے کہ علی علیہ السلام جڑے نے نبی کریم دے مکمل وسیع نے، اس واسطے انہاں نو کسے ترجمان دی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس واسطے میں سارا بخاری دے وچ ہویا والا میں اس واسطے عرض کیتا کہ آپ اونٹ دی زبان اسی نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرا قرآن مجید دے وچ ایک واقعہ موجود ہے کہ چونٹی نے آواز دیتی ہے تے سلیمان نے فوراً دی زبان دے لیے سمجھ رہی ہے، کوئی ترجمان نہیں بنایا کہ بھائی جڑا چونٹی دی زبان دا ترجمہ کرے۔ قالت نمرۃ یا ایھا النمل ما سقیناکم لا یأتمنکم سلیمان وجنود لا یشعرون۔ کہا اس چونٹی نے کہ آپ اپنے بینوں میں داخل ہو جا سلیمان اور لشکر اس کا نہ تم کو کچل ڈالے، کیونکہ نبی جڑا ہر ایک چیز دی زبان سمجھدا ہوندا ہر نبی جے۔ تو اس واسطے کہ اے سوال کر رہا کہ پنجابی نہیں جانتے، نبی کریم بھی پنجابی جانتے ہیں، تمام نبی جڑے نے ہر زبان کو جانن والے ہوندے۔ تو اس واسطے میں دا جواب دیتا ہے کیونکہ کتاباں دے وچ سارا کچھ موجود ہے۔ جتنیاں بھی میں کتاباں پڑھیاں نے، ہندوؤں دیاں، سکھاں دیاں، عیسائیاں دیاں، تارگوں وغیرہ میں پڑھی ہے، شت پڑھی ہے، میں وید پڑھے نے، پھر میں گیتا پڑھی ہے، گرنتھ پڑھیا ہے، انہاں تمام مذہباں دے نال میرے مناظرے بھی ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب یہ انشاءاللہ مومنین ہم انشاءاللہ ایک انٹرویو حافظ صاحب کا اور بھی کریں گے۔